اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ کچھ پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور ابھی تک ہم نے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں آلریڈی ہم نے ان کے بریف بایوگرافی ہم نے ٹچ کی ہے، جس میں سے زید بن عمر بن نفیل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، اور ورقہ بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ who was the third person we discussed؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل ایسے ہی۔ اور ان پہ ہم نے 2 سیشنز کیے تھے الحمدللہ، کچھ تفصیلی بات کی تھی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں یہ ہے کہ تاکہ پرولونگ نہ کرے، کافی ایسے لوگ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس اپنے جو ہمارا یہ جو سیریز چل رہی ہے اس میں کور کریں۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں انشاءاللہ بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ صحابہ کرام کا انشاءاللہ جب سلسلہ ختم ہوگا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، تو اس کے بعد ہم لوگ تابعین کے بارے میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، کہ بہترین لوگ جو میرے سراؤنڈنگ میں تھے نا وہ ہیں۔ یعنی کن کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ ثم الذین یلونہم، ان کے بعد جو آتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے بعد کون آئے ہیں؟ تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ آفٹر دیٹ اٹ از سیڈ ثم الذین یلونہم، کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا لیکن تابعین کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ان سے فیض یاب ہوئے، ان سے علم سیکھا، دین سیکھا۔ تو انشاءاللہ تابعین کے بارے میں ہم جو ہے سیکھیں گے، اور میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ ڈیورنگ دا سیریز ہم لوگ جو ہمارے 4 امام ہیں ائمہ اکرام، ہم میں سے جس سے بھی اگر پوچھیں نا تو ہم لوگ بالکل جنرلی جو آپ ینگسٹرز کی بات کر لیں یا عام مسلمان کی بات کر لیں، ہم لوگ بلائنڈ ہے، وی ڈونٹ نو ہو وی آر فالوئنگ، ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہے، امام صاحب نے یا قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے، یا گھر والوں میں سے والد صاحب نے کہہ دی کہ جی ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں۔ ہو ور دیز پیپل بیسکلی؟ تو انشاءاللہ اس پہ ہم یعنی مزید جو ہے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو آج جو چوتھی شخصیت ہے جس کے بارے میں نے سوچا بات کی جائے، دیٹ از نن ادر دین علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ کیوں میں نے جو ہے چوز کیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا شروع ہوئی تھی نا، تو عموماً یعنی اسکالرز اختلاف کرتے ہیں کہ ہو واز دا فرسٹ مسلم، کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پہلے ایمان لے کے آئے۔ تو کوئی کہتے ہیں خدیجہ لے کے آئیں رضی اللہ عنہا، کوئی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ لے کے آئے، کوئی کہتے ہیں ابو بکر لے کے آئے، کوئی کہتے ہیں زید بن حارثہ وہ لے کے آئے۔ لیکن یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ these guys are the first people, these people were the first one who accepted اسلام۔ کیسے؟ خواتین میں جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا دیٹ از خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بڑوں میں کیونکہ علی رضی اللہ عنہ ان کی عمر چھوٹی تھی، تو بڑوں میں جو ایمان لے کے دیٹ از ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور چھوٹوں میں یعنی ایٹ دیٹ ٹائم انشاءاللہ بھی ہم ان کی ایج بھی دیکھیں گے، ہی واز ایٹ دی ایج آف 10 when he accepted اسلام۔ تو بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے تھے دیٹ واز علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سے جو سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے دیٹ واز زید بن حارثہ۔ تو یہ ہے کہ یہ الحمدللہ ہی از آلسو فرام دا فرسٹ آف دا پیپل ہو ایکسیپٹیڈ اسلام۔ اور ان کا نام ہم دیکھتے ہیں، ان کا نام ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور جو ہے بن قصی بن کلاب تک جو ہے ان کی جو ہے جنریشن جاتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹلی کزن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے؟ عبد المطلب کے ہی بیٹے ہیں ابو طالب اور عبداللہ۔ تو ابو طالب جو ہے ان کی جو ہے ڈائریکٹلی ان کا پھر کنیکشن ہوتا ہے، ڈائریکٹلی ان کے کزن ہیں۔ اور ان کے جو والد ہیں ابو طالب، ان کے 6 بچے ہیں، اور یعنی ان کے بہن بھائیوں کی بات ہم کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے کون بہن بھائی تھے؟ نمبر فرسٹ کون ہوں گے؟ طالب، ٹھیک ہے؟ ابو طالب، آپ اس سے جو ہے یو کین میک دا ڈفرنس، یعنی یو کین میک اٹ آؤٹ۔ تو طالب، عقیل، جعفر، اور 4th علی رضی اللہ عنہ۔ اور ان کی 2 سسٹرز تھی، ان کا نام ہے ام ہانی اور جمانہ۔ یہ ان کے جو ہے یہ دیز ور دا 6 brothers and sisters۔
اور 4 بھائیوں میں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نام لیے ہیں، ان میں 10-10 سال کا فرق ہے. یعنی طالب جو ان کے سب سے بڑے بھائی ہیں، ان کے بعد 10 سال کا فرق پڑتا ہے عقیل، پھر 10 سال کا فرق پڑتا ہے جعفر، اور پھر 10 سال کا فرق پڑتا ہے، یعنی 40 ایئرز کا ڈفرینس ہے. اور ابو طالب کی اگر بات کی جائے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ابو طالب کی فائنینشیل سچویشن جو ان کی رہی ہے نا، ہی وازنٹ دیٹ فائنینشیلی اسٹیبل. یعنی گھرانے میں ایسا جو ہے فائنینسز نہیں تھے جو ہے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کا خیال رکھا. اور it wouldn't be an exaggeration to say کہ ابو طالب نے بہت زیادہ خیال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر موقع پہ آپ کو سپورٹ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے جو مشرکین مکہ تھے، ابو لہب، ابو جہل، جتنے بھی سردار جو مکہ والے تھے، اگر تو ان کے سامنے کوئی بیریئر تھا نا، یعنی کیا وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ نہیں کر پائے تھے، ان کو جو ہے کچھ ہاتھ نہیں لگا پائے، اس کی وجہ سب سے بڑی وہ ابو طالب تھے. تو ابو طالب نے کہا تھا کہ میرے جیتے جی میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ بال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ ابو طالب تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مدر ہیں، ان کا نام کیا ہوگا؟ اب یہ مت کہہ دیجیے گا ام طالب، نہیں، ان کی مدر کا نام تھا فاطمہ بنت اسد. ٹھیک ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں، اسلامک ہسٹری میں دیر آر مینی فاطماز. فاطمہ آپ کو جو ہے نام بڑا کامن ملتا ہے، جیسے فاطمہ بنت اسد ہم نے دیکھا ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا. فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. فاطمہ بنت شیبہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو عقیل ہیں، ان کے جو بڑے بھائی ہیں، ان کی وائف کا نام بھی فاطمہ. سو اٹ مینز دیر آر مینی فاطماز بہت زیادہ جو ہے آپ کو نام بڑا کامنلی آپ کو ملتا ہے. اور اگر فاطمہ ان کی بات کی جائے رضی اللہ تعالی عنہ، بنت اسد کی میں بات کر رہا ہوں، ہو واز دا وائف آف ابو طالب، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم. ٹھیک ہے. یہ ہاشمی خاتون تھی. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے شی واز دا فرسٹ ہاشمی وومن ہو ایکسیپٹیڈ اسلام، اور یہ کافی پہلے ہی عرصے میں اسلام لے کے آ گئی تھی. اینڈ سبحان اللہ، شی سپورٹڈ اینڈ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بہت بڑا ہاتھ، ان کا جو ہے بہت بڑا کردار ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، فار ایگزامپل ہی واز ایٹ دی ایج آف 6 سال سے لے کے 25 سال کی عمر تک، جب تک ان کی شادی نہیں ہو گئی، شی ٹوک کیئر آف ہیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ماؤں والا جو ہے پیار دیا، محبت جو ہے ان کے ساتھ رکھا. اور جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ان کے گھرانے میں آلریڈی جو ہے اتنا آپ یہ سمجھ لیں کہ فائنینشلی جو ہے پرابلم چل رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ اپنے ہی بچوں سے، یعنی کھانا اگر جو ہے لمیٹڈ کھانا ہوتا تو ان سے تھوڑا بہت جو ہے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سپورٹ کیا کرتی تھی. اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to respect her very much. He used to respect her a lot. تو نریشنز بتاتی ہیں کہ یہ شروع کے دنوں میں ہی ایمان لے کے آ گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے انہوں نے ہجرت بھی کی مدینہ کی طرف. اور پھر when the time she was passing away، جب اس دنیا سے جانے لگی، تو سینیریو کچھ یوں تھا کہ she was on the bed، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور he took his shirt off. اس سے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، بنت اسد کی بات ہو رہی ہے، ان کو ریپ کرتے ہیں، اپنی شرٹ اوپر چڑھاتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر لیتے ہیں. اور ان کی جو آخری سمجھ لیں کہ اس دنیا میں جو لمحات ہیں، اس میں شی از اسٹیئرنگ ایٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم شی لیفٹ دا ورلڈ. تو یہ ان کی جو ہے سبحان اللہ اسٹوری ہے. اور وین شی پاسڈ اوے، جب ان کو جو ہے قبر میں جو ہے ان کو جب لے کے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے قبر کے اندر پہلے گئے اور قبر کو صاف کیا کہ کوئی بھی اگر فار ایگزامپل پتھر ہیں، کوئی بھی ایسے پیبلز وغیرہ ہیں، تو ان کو ذرا صاف کر کے تاکہ جو ہے باڈی کو آرام سے جو ہے قبر میں لٹایا جائے.
تو یہ تھی فاطمہ بنت اسد کی ہم نے بات کی ہے. اور علی رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو تراب بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الحسن. ٹھیک ہے، ان کے جو بیٹے ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے. اور ان کو جو لقب دیا گیا تھا نا، ان کا لقب تھا حیدر. حیدر ان کا لقب تھا، اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے اسد. اسد کا مطلب ہوتا ہے لائن. عربی زبان کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ بیوٹی یہ ہے کہ عربوں کو جس چیز سے محبت ہوا کرتی تھی نا، اس کے بیسیوں نام رکھ دیا کرتے تھے، جسے ہم سینونیمز کہتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کو عربی زبان میں شیر کے لیے no less than 500 ورڈز آپ کو مل جائیں گے صرف شیر کے لیے. ان کو تلوار سے محبت تھی، تلوار کے لیے آپ کو بیسیوں لفظ مل جائیں گے. تو یہ عربوں کا ذوق تھا. اچھا، فاطمہ نے جو ان کی والدہ ہیں حضرت علی کی، انہوں نے ان کا نام شروع میں حیدر رکھا تھا. ابو طالب اس وقت جو ہے ہی واز آن اے جرنی، وہ گئے ہوئے تھے شام میں جو ہے ٹریڈ کے لیے گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے تو ان کو نام پسند نہیں آیا. اٹ واز اے ویری کامن نیم. تو انہوں نے نام چینج کر کے پھر انہوں نے جو ہے ان کا نام علی رکھا تھا، جس کا علو شرف. علی کا مطلب ہوتا ہے نوبیلٹی جو ہے نام میں آتا ہے، اے پرسن ود اے ہائی رینک. اچھا، تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ شی واز اے ویری ویلدی وومن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فائنینشیل حالات ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ نے دین کے اوپر جو ہے بہت مال لگایا، اپنا جو ہے مال خرچ کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا ہیں کہ جاتے ہیں ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اور جب ان کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ فائنینشلی اتنے سٹیبل نہیں ہیں، تو اپنے چچا عباس کو بھی لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں ایک کام ہم کرتے ہیں، چونکہ ابو طالب کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کے بچوں میں سے کوئی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان پہ پریشر کم رہے. تو وہ جاتے ہیں، عباس کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم ایسے کر لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو جب جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے 2 بچوں میں سے نا 2 بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو ہے نا، اپنے بچوں میں سے 2 بیٹے ہمیں دے دیں. اور طے یہ پاتا ہے کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، جعفر اور علی لے جاؤ. اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہو تو ان دونوں کو لے جاؤ، پھر آپ جو ہے یو کین ٹیک کیئر آف دم. تو علی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس آ جاتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں. اور جعفر جو ہیں وہ عباس رضی اللہ عنہ لے لیتے ہیں. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ جب بھی میں بات کروں گا تو ان کے بھی میں والدہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو جعفر سے بہت محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے. وہ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ کیونکہ جعفر رضی اللہ عنہ ہی یوزڈ ٹو ریزمبل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مشابہت، ان کا چہرہ بہت ملتا تھا، تو شی یوزڈ ٹو لو ہم اے لاٹ. تو جعفر کو جو ہے وہ عباس رضی اللہ عنہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ نا بڑا جو مجاہد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، بڑا زبردست پوائنٹ لے کے آتے ہیں کہ زید بن حارثہ جو ہیں، جو کہ غلام آتے ہیں، ٹھیک ہے، غلام آتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے اولاد ہو رہی ہوتی ہے، رقیہ ہیں، زینب ہے، ام کلثوم ہے. اور اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اگر وہ چاہتے تو وہ علی رضی اللہ عنہ کو یعنی حضرت خدیجہ دودھ پلا سکتی تھی. she would have taken care of him، جو ہے ان کو دودھ پلا کے. اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے he had his plan. اگر تو وہ دودھ پلا لیتی تو ظاہر بات ہے پھر جو ساری لیگیسی چلتی ہے، یعنی حضرت علی کی شادی نہ ہوتی حضرت فاطمہ سے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی. تو مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. تو حالانکہ اٹ واز ویری مچ پاسبل، یہ جو ہے کیا جا سکتا تھا. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے حضرت خدیجہ جو ہے ایمان لے آتی ہیں. اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسٹینڈنگ، حضرت خدیجہ شی اسٹینڈنگ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، بیفور آئی موو آن، ایک چیز میں آپ کو بتانا جو ہے، وہ جو پہلے بتانی تھی وہ میں نہیں بتا پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آنا شروع ہوتی ہے نا،
At that time, the age of Ali radiallahu anh is 10 years. تو کتنا فرق ہوا آپ مجھے بتائیں علی رضی اللہ عنہ کی عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 years exactly. He is 30 years younger than Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ 25 سال کے تھے نا تو اس کے آس پاس ہی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا, یعنی اس کے آگے, یعنی جب the prophet age was around 30-32 اس کے آس پاس, یعنی شروع سے ہی اڈاپٹ کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو تب سے جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے گھرانہ دیکھا, ان کے ایٹیکیٹس دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور انہوں نے یعنی اسی گھرانے میں پلے بڑھے. تو اب جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں, جب وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے, تو علی رضی اللہ عنہ ہی از شاکڈ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر ایک دن پوچھ ہی لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا محمد ما ھذا, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر یو گائز ڈوئنگ. یہ بڑا عجیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کا نام تو نہیں لیا ہوگا کہ آپ لوگ واٹ کائنڈ آف ایکٹس یو آر پرفارمنگ, یہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا. کہتے ہیں دین اللہ الذی اصطفاہ لنفسی, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. وَبَعَثَ بِهِ رُسُلًا, اور اسی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, اے علی بس میں تجھے بلا رہا ہوں, I am giving you the invitation کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ, پلٹ آؤ, اور اللہ تعالیٰ وہ کون ہے, اللہ وحدہ لا شریک لہ, وہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ, اور میں تجھے اس کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں. وَأَن تَكْفُرْ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى, اور میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں, I'm warning you not to obey, not to worship لات and عزا, ان دونوں کی عبادت مت کرو. اچھا all of a sudden اب آپ دیکھیں, ہم نے یہ بات سنی تو ہے, اس ٹائم پہ حضرت علی کی کیا عمر ہے, 10 سال. اب امیجن کریں 10 سال, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی عمر ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ابھی تم بچے ہو, ابھی جا کے سو جاؤ, 2-3 سال جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا, جب تم ٹین ایج میں آ جاؤ گے, تب میں تمہیں بتانا شروع کروں گا دین کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہاؤ از ہی ٹریٹنگ علی رضی اللہ عنہ. تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ عموماً دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا, خاص کر دیکھا یہ گیا ہے جو بڑے ہوتے ہیں نا گھرانے میں, وہ بچوں کو نا جس طرح رسپیکٹ دینی چاہیے دیتے نہیں ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ ان ریٹرن بچے بھی پھر ویسے ہی نکلتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے سامنے حال ہے. یو ہیو ٹو گیو رسپیکٹ ٹو دا چلڈرن. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے جو ہے نا بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کو. آپ بچوں کو ٹھیک ہے ان کا مائنڈ سیٹ جو بھی مائنڈ سیٹ ہے, لیکن آپ ان کو یہ مت سمجھیے گا کہ یار بچوں کو اگر ہم کچھ بتائیں گے تو وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے ان کے دماغ میں بات نہیں آئے گی. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. جو آپ بچوں کے ساتھ سلوک کریں گے نا, بچے بڑے ہو کے آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ہم بچوں کو بالکل بھی, آپ دیکھیں کوئی بھی, ہم اگر فار ایگزامپل کام کر رہے ہوں, کوئی بک پڑھ رہے ہوں, کسی بھی کام میں بیزی ہوں, ہم بچوں کو بالکل عزت نہیں دیتے. عزت ان اے سینس یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے بڑی عزت اکرام کریں, ان سے کم از کم اچھے طریقے سے بات تو کریں, اچھے اخلاق کے ساتھ بات تو آئیں. دا وے یو وانٹ یور سیلف ٹو بی ٹریٹڈ, آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں تو صحیح. ہوتا یہ ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں, ڈبک دیتے ہیں کہ تم چپ کرو, یہ ہے وہ ہے, اور ان ریٹرن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ایسے نہیں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل موقع کا فائدہ اٹھایا اور بالکل پرفیکٹ طریقے سے ان کو جو ہے انوائٹ کیا, دعوت دی اسلام کی طرف. اچھا جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا حضرت علی کو, تو کہتے کیا ہیں, ھذا امر لم اسمع قبل, کہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا امر ہے, ایسی بات ہے میں نے تو کبھی پہلے سنی ہی نہیں. قبل ھذا اليوم, میں نے اس سے پہلے نہیں سنی. فلست بقاد امرا, اچھا میں کوئی اپنی طرف سے کوئی یہ جو ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. حتی احدث به ابو طالب, یہاں تک کہ میں اپنے ابا جی سے پوچھ نہ لوں, مجھے اجازت دے دیں گے تب میں پوچھ لوں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی ہاؤ از دا مینر آف علی رضی اللہ عنہ, ان کے اخلاق کیسے ہیں.
کہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی اپنے ابا جی کے بتائے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو جب انہوں نے یہ کہا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسمائلڈ. کہتے ہیں کہ اذ لم تسلم فاکتم، دیکھو میری بات سنو، اگر تم اسلام نہیں نہ لے کے آ سکتے ابھی تو خاموش رہو. کیوں؟ کیونکہ پہلے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا وہ خفیہ طور پہ رہی ہے، کھلم کھلا جو ہے انہوں نے دعوت نہیں دی. تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود سوچ لو آرام سے، یو پونڈر اوور اٹ. اگر تمہارا دل نہیں مان رہا تو خاموش رہو، اسلام قبول نہ کرو. تو یہ منڈے کا دن تھا. اچھا، منڈے کی رات جو ہے گزر جاتی ہے. ٹیوزڈے مارننگ علی رضی اللہ عنہ دوبارہ آتے ہیں. کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پھر سے بتائیں جو آپ کل مجھے بتا رہے تھے. آپ مجھے کیا بتا رہے تھے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اپنی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور لات عزا کی عبادت یہ حرام ہے. اٹس ناٹ اوکے ٹو ورشپ دیم. تو اسی وقت ہی حضرت علی کہتے ہیں اسلمت، میں اسلام لے کے آ گیا. تو علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک آدھ رات لگی تھی اسلام لے کے آنے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی میں نے دعوت دی ہے نا، یعنی کسی نہ کسی، یعنی ہر بندے نے تھوڑا بہت جو ہے تھوڑا توقف ضرور کیا ہے، سوچا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، سوائے ایک شخص کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، اس لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے، ابو بکر کو. اچھا، تو وہ اسلام لے کے آ جاتے ہیں، اسلمت. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ان اول من صلی علی. تو پھر ہوتا یہ تھا کہ جہاں پہ پہلے 2 شخص نماز پڑھا کرتے تھے تو علی رضی اللہ عنہ بھی ان کو جو ہے انہوں نے شرکت کر لی، وہ بھی نماز جو ہے ان کے ساتھ پڑھنے لگ گئے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹس اینڈ پیسز میں، یعنی کچھ بنو ہاشم کی جو فیملی ہے ان کو کبھی کبھار جو ہے 1 آف کر کے 1 to 1 جو ہے دعوت دے رہے ہیں، کبھی بنو عبد المطلب کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہاں تک یہ چلتا رہا. اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا ان سب کو دعوت دو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو پھر جو ہے وہ جو صفا کا واقعہ ہے، کوہ صفا کا، جو صفا کی پہاڑ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چڑھے تھے. اور ٹرینڈ یہ تھا اس وقت کہ کوئی بھی اگر کوئی بڑی خبر ہوا کرتی تھی نا تو شخص وہ صفا جو ہے پہاڑی پہ جایا کرتا تھا، اور بڑی صبح یعنی صبح وہ جایا کرتا تھا. اور ان کا رواج یہ تھا کہ وہ بندہ برہنا ہو کے اپنے کپڑے اتار کے جو ہے نا کپڑے لہرائے کرتا تھا کہ something big is going to come. مثال کے طور پہ اگر کوئی آرمی آ رہی ہوتی تھی اٹیک کرنے کے لیے تو یہ سائن ہوا کرتا تھا کہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، لیکن جو ہے ڈگنیٹی کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہی واز ویئرنگ ہز کلوتھس. اور وہ جو ہے صبح جو ہے پہاڑ پہ گئے اور سارے لوگوں کو آواز دی. اور لوگوں کا تو جو ہے یہ معاملہ تھا، لوگ سارے آ گئے. تو پھر پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ اے لوگو، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک آرمی ہے اور وہ آئی جاتی ہے تم پر اٹیک کرنے کے لیے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ سب لوگوں نے کہا، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا. کہتے ہیں کہ ہم آپ کو صادق امین مانتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حوصلہ ہوا کہ اب the next message which I'm going to give, these guys gonna accept that, کہ اب مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ یہ لوگ اگری کر تو رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے عذاب کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں، اگر تم نے اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت کی تو تمہیں بڑے عذاب کی جو ہے میں تنبیہ کر رہا ہوں. تمہیں جو ہے ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ جو ہے تمہیں پکڑ لے گا. جب اس طرح کی بات کی نا تو کہتے ہیں کہ who will follow me، مجھے کون فالو کرے گا. and there was dead silence، کسی نے جواب نہیں دیا، سب خاموش بیٹھے ہیں. اور آؤٹ آف نو ویئر علی رضی اللہ عنہ، ابھی وہ 12-13 سال کے بچے ہیں، he raises his hand، میں آپ کو سپورٹ کروں گا. اچھا امیجن کریں کہ آلریڈی آپ کا کیس اتنا ویک ہے، آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اور آؤٹ آف جتنے بھی وہاں پہ سردار ہیں ان سب کو چھوڑ کے ایک بچہ اگر آپ کی حمایت کرے گا نا، وہ آپ کی جو بھی کیس ہے نا اس کو اور جیپرٹائز کر دے گا. بولیں گے
یہ بچہ ہے، یہ جو ہے فالو کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا، علی کوئی بات نہیں آپ خاموش رہو. سیکنڈ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو ول فالو می، پھر خاموشی آ گئی. پھر حضرت علی نے جو ہے جب دوسری بار بھی کہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے ریز کیا کہ میں آپ کو، اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. اچھا اس میں ابو طالب بھی ہیں، ابو طالب بھی اسی جو ہے مجمع میں ہے. تھرڈ ٹائم ہی ڈڈ دا سیم، اور پھر کسی نے جو ہے جواب میں دیا، علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، اور اس وقت جو ہے ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد الیہذا جمعتنا. کہتے ہیں کہ یعنی ایسے الفاظ منہ سے بھی جو ہے کہنے کو دل نہیں کرتا، یعنی تبن کا مطلب ہوتا ہے برباد ہو جانا، کہ فار دس یو ہیو brought us here، تم نے صبح صبح ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے یہاں اس لیے بلایا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی یہ اس کے الفاظ تھے. اور اس کے بعد سارے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اینڈ دس واز اے ویری بگ شاک فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ریکیپ آتا ہے جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ اے محمد ابھی تو صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو تم جو ہے شوق لگ رہا ہے نا، لیکن کاش اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوتا، میں تمہیں سپورٹ کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی واز ویری شاکڈ. ہی سیڈ کہ مجھے تو سارے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو انہوں نے جو ہے ڈینائی کی ہے یا انکار کیا ہے، تو یہ کیوں پھر میری بات نہیں مانیں گے. تو بڑی زبردست بات کی تھی. ورقہ نے کہتے ہیں اٹس ناٹ اباؤٹ یو محمد، اٹس اباؤٹ دا میسج یو ہیو. یہ میسج لے کے آج تک جو بھی اٹھا ہے نا، یہ شروع سے آپ یہ کہہ لیں کہ کشمکش جاری ہے حق و باطل کی، اور یہ آخری دم تک رہے گی. حق چاہتا ہے حق غالب ہو، اور باطل چاہتا ہے نہیں، حق کو ہم غالب نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، وچ سائڈ ڈو وی وانٹ ٹو بی، حق کے ساتھ ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ باطل کے ساتھ. تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا واقعہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسوس کے ساتھ غم زدہ ہو کے گھر میں آتے ہیں. پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے ساتھ، اینڈ شی از دا ون ہو سپورٹڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو سپورٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اچھا ایک تو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک بار ان کے پورے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے نا 40 لوگ تقریباً جمع ہوتے ہیں. ان میں ان کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے ہیں، ابو لہب بھی ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، ابو طالب بھی ہے، اور کھانا سرو ہو رہا ہوتا ہے. کھانا جب سرو ہو رہا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق جو ہے اس پہ فالو کرتے ہوئے پھر کھڑے ہوتے ہیں اور بات جو ہے بڑھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم میں سے کون چاہتا ہے جس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے؟ کون چاہتا ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی بھلائی مل جائے؟ اور تم میں سے کون چاہتا ہے کہ دنیا تمہارے قدموں میں آ کے گر جائے؟ اگر تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے تو مجھے بتائے who is willing to follow me، کون مجھے فالو کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر وہی ہوتا ہے، ایک بار پھر جو ہے خاموشی ہوتی ہے، اور اسی مجمع میں اسی گیدرنگ میں علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. he again raises his hand. سبحان اللہ. ابو طالب بھی ہیں اس وقت، اپنا ہاتھ بڑا جو ہے اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول I'm with you، آپ کو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. the second time he does the same. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ خاموشی ہوتی ہے، کوئی جو ہے ہاتھ نہیں جو ہے اوپر کرتا، کوئی بات نہیں کرتا. علی رضی اللہ عنہ again he is the one، he raises his hand، he says کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تھرڈ ٹائم بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ بولتے ہیں اے علی تم تو میرے بھائی ہو اور تم میرے وارث ہو. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں بیفور وی موو آن، آپ ماشاءاللہ یہاں پہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں، یہ سٹوری سننے کا کہنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ آج ہم فکشن فینٹیسیز کو بڑا پسند کرتے ہیں. ہمارے سامنے ڈی سی مارول ہے، ہم ان کے جو کیریکٹرز ہیں نا ان کو بڑا جو ہے وی تھنک او یار یہ تو کیا ہی بات ہے، حالانکہ دیٹ از آل فکشن. وی ہیو ریئل ٹائم ہیروز ود اس. اور وہاں پہ تو مین آف اسٹیل ہے نا، وی ہیو مین آف اسٹیل MEN، اینڈ وی ان کے پاس سپر مین ہے، ہمارے پاس سپر مین ہے MEN. تو ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ، ابھی دیکھیں ان کی عمر کیا ہے، اور دیکھیں ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یار 12-13 سال کا بچہ ہی کیا، اس کو کیا پتا ہو کہ کیا زندگی کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے.
اور آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کا سٹانس دیکھیں کہ سامنے ابا جی بھی بیٹھے ہیں, ابو لہب بھی ہیں, تمام بڑے بڑے سردار ہیں, کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا. ان اے سوسائٹی ویئر یو گیٹ دا بیٹنگ, آپ کو جو ہے مار پڑتی ہے اگر آپ کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں, جان تک لے لی جاتی ہے. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ہی سپورٹڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم when he was at the age of 10, 12, 13. تو دیز آر آر ریئل ہیروز. پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ہم نے شرٹ سے پھر سپر مین اور بیٹ مین کی پہنی ہے نا. پھر تو ہوتا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں, اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جو ہے غم ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے, کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جس نے مجھے سلام نہ کیا ہو. بٹ لک ایٹ دیز پیپل, یہ میری بات کو جو ہے نا, دیز گائز آر ناٹ ہارکننگ ٹو مائی میسج, وہ میری یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا علی رضی اللہ عنہ کو ٹاسک دیا کرتے تھے. ابھی حالانکہ وہ بچے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک کام کرو علی, تم باہر جاؤ اور نا بازاروں میں دیکھا کرو, کعبہ کے آس پاس, اگر تمہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے نا جس کے تمہیں فیس ایکسپریشن سے لگ رہا ہو کہ ہی از لوکنگ فار سم تھنگ, اسلام کے بارے میں جو ہے انٹرسٹ لے رہا ہے, تو بس تم نے اس کے ایکسپریشنز ریڈ کرنے ہیں اور مجھے آ کے بتانا ہے, دین آئی ول ڈو دا جاب. تو علی رضی اللہ عنہ نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں, کعبہ کے آس پاس گھومتے ہیں اور گلیوں میں گھوم رہے ہیں. تو ان کو نا ایک بندہ ہے عفیف الکندی, ہی از اے بزنس مین, اور یہ مکہ کے باہر ہوتا ہے, آتا ہے, اس کے ٹرم ہوتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ, یعنی کپڑے کا لین دین کرنا اور باقی جو ہے کاروبار اس کا چلتا ہے عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو یہ آتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ ایک بار نا کعبہ کے سامنے 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے, حضرت خدیجہ ہیں, اور پیچھے ان کے سامنے ایک بچہ ہے ان کے پیچھے نا, وہ بھی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے. تو ہی گیٹس شاک, بولتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر دیز گائز ڈوئنگ. تو عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہی از مائی نیفیو, وہ میرا بھتیجا ہے, اور یہ کہتا یہ ہے کہ جو رب ہے نا ہم سب کا رب, یعنی رب السماوات والارض, جس کو ہم پوج رہے ہیں, یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ غلط ہے. کہتے ہیں کہ اصل رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. تو عفیف الکندی جو ہے وہ بس دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے. اور بہت عرصے کے بعد وہ اسلام لے کے آتا ہے, اور تب نا جب اسلام لے کے آتا ہے نا بڑا پچھتاوے کے ساتھ بولا کرتا تھا کہ یا لیتنی کنت رابعہ, کہ کاش میں پہلے اسلام لے آتا تو میں ان تینوں میں سے ان کا چوتھا ہوتا, کہ آئی مس دا چانس. سبحان اللہ, جیسے کہتے ہیں نا السابقون السابقون. دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے, لوگوں کو فالو کرنا نا بڑا آسان ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر 50 لوگ ہیں نا, انہوں نے ایک طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اگر آپ بھی اس گیدرنگ کی طرح کپڑے پہننے گے نا تو آپ یو ول بی ون آف دیم, آپ میں اور ان میں کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا. فرق یہ آتا ہے کہ آپ اگر وہ 50 بندے ہیں اور وہ انہوں نے غلط کپڑے پہنے ہیں, وہ یعنی غلط باتیں کر رہے ہیں, اور آپ ان کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں غلط ہے, then you will become السابقون السابقون. اور ان کا پھر جو مرتبہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ بھی بہت بلند ہے. تو امام قرطبی اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, اس کی انالوجی ایسے ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا شروع میں, تو اس وقت بھی 3 ہی لوگ تھے, ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی وائف ہاجر تھی رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام, اور پیچھے ان کا جو ہے بیٹے تھے ان کے اسماعیل علیہ السلام. تو انہوں نے جو ہے نا اس کو ریزمبل کیا ہے اس واقعے کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ مکہ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور ایٹ دیٹ ٹائم ابو طالب از گون, وہ جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. حضرت خدیجہ کی سپورٹ بھی نہیں ہوتی, شی از آلسو گون, وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہتی. تو اب جو ہے ہجرت کا جو ہے حکم آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ہجرت جو ہے کرنے لگتے ہیں, اور کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا میرے بستر پہ سونا ہے, یو ہیو ٹو سلیپ آن مائی بیڈ. اچھا دیکھیں, ہو یہ سکتا تھا کہ کوئی بھی بیڈ پہ نہ لیٹا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایز اٹ از وہ چلے جاتے,
آپ لوگوں نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا، بڑا معروف واقعہ ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ اب جو ہوتے، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا یہ مکہ والوں نے، کہ جو ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک قبیلہ انیشیٹ کرے گا نا نبی کریم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے پھر تمام قبیلے آ جائیں گے اور وہ جو ہے اس قبیلے کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایک کام یہ کرتے ہیں، ہم جتنے بھی قبیلے ہیں نا ان کے جو ایک ایک نوجوان لے لیتے ہیں، تو سارے مل کے اٹیک کریں گے تو پھر کسی کے اوپر بات نہیں آ سکے گی، تو ہم جو ہے نا ایزیلی وی کوڈ اسکیپ دین۔ تو کرتے یہی ہیں کہ سارے نوجوان جو ان کے ہوتے ہیں، جتنے بھی بدماش ہوتے ہیں، ان کو جو ہے فل اکوپڈ کر کے تلواریں وغیرہ دے کے کہتے ہیں کہ تم نے رات میں جو ہے نا تم نے اٹیک کرنا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنا سنجیدہ معاملہ ہے، حالانکہ اس ٹائم پہ انہوں نے کتنے صحابہ ہیں انہوں نے جو ہے شہید بھی کر دی ہوئے تھے، حضرت سمیہ ہیں، یاسر ہے، اور کتنے صحابہ ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو نو پرابلم، تو وہ جو ہے، اور ایٹ دیٹ ٹائم ہیز ایج از اراؤنڈ 22 اور 23، 22-23 سال کی عمر کے نوجوان ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ بستر پہ سو جاتے ہیں۔ اور اب آپ امیجن کریں، پٹ یور سیلف ان دیٹ سچویشن، اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ کہے تو آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی، کب کبھی تاری رہے گی کہ ابھی وہ آئے ابھی وہ آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن جو اس رات کو جو نیند آئی ہے نا، کبھی بھی مجھے ایسی نیند نہیں آئی۔ دس از ہز اسٹیٹمنٹ، سبحان اللہ۔ وہ مزے سے سوتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ بولتے ہیں آتے ہیں تو پھر جو ہے آپ دیکھیں، یہ بھی کمپلسری نہیں ہے کہ وہ پہلے چادر اوپر کریں گے، دیکھیں گے پھر جا کے اٹیک کریں گے، یعنی کتنا اب یہ کہنے کہ کتنا ان کا اب یہ کہنے ایمان کا ٹیسٹ لیا گیا علی رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہوا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرا بندہ مشکل حالات آتے ہیں تو واٹ وڈ بی ہز ریئیکشن۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آتی بھی ہے، ایک بہت زبردست حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اور عجیب کی جب اردو میں تو جب عجیب ہم جو ہے نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں، عربک میں عجیب کا مطلب ہوتا ہے امیزنگ، کہ مومن کا معاملہ بڑا امیزنگ ہے۔ کیسے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے لیے ہر کام میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ صرف اور صرف ولیس ذلک الا للمؤمن، یہ کسی کے لیے نہیں ہے یہ پریویلیج سوائے مومن کے لیے۔ کیوں؟ کیسے؟ اذا اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا، کوئی خوشی پہنچتی ہے، what does he do؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، سیدھا پارٹی کے لیے نہیں نکل جاتا کہ آج دیکھو مجھے یہ چیز ملی ہے، he starts partying اور اپنے دوست احباب سے عیاشیاں کر رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں۔ نو، he thanks اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ان کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں فکان خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اذا اصابتہ الضراء، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، کیا کرتا ہے؟ صبر فکان خیر اللہ، تو اس پر وہ لان تان کرنے شروع نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاؤٹس میں نہیں آ جاتا، کرتا کیا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے۔ اس کو پتہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ فار ایگزامپل ایک بزنس مین ہے نا، وہ آؤٹ آف مینی بزنسز ہی چوزز ٹو بزنسز، کہ یار یہ بزنس کی نا اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے کہ میرے ابا جی ماشاءاللہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جو بھی تم نے بزنس کرنا ہے نا، لیٹس سے دیر آر 5 بزنسز، تم نے اس میں دیکھا ہے کہ اس میں کیا بینیفٹ ہے اور کیا رسک فیکٹر ہے، وہ کرتے کرتے شرنک کرتے کرتے فلٹر کرتے کرتے آفٹر آل تم 3 یا 2 تک پہنچ جاؤ گے، پھر ان 2 یا 3 کو بھی فلٹر کرو کہ کس میں زیادہ بینیفٹ ہے اور رسک فیکٹر کم ہے۔ اگر مومن بزنس مین ہو نا، اس نے اگر 2 بزنسز اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے دونوں بزنس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ کیوں؟ اگر مثال کے طور پہ ایک میں اس کو نقصان، اس نے دونوں میں سے ایک چوز کر لیا اور اس پہ نقصان ہو گیا، اگر وہ صبر کرتا ہے اس میں اس کو بینیفٹ ہے۔ انگلش میں کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ ہیڈ آئی ون ٹیل یو لوز۔ بات سمجھیں آپ؟ جب کوئن کا ٹاس کرتے ہیں نا،
یہ کہاوت ہے کہ اگر ہیڈز آ گئے نا تو آئی ول ون اینڈ اف دا ٹیل کمز یو لوز، یعنی ان ایدر وے آئی ول ون. مسلم کے لیے، مسلمان کے لیے مسلم از نیور اے لوزر. میں آپ کو بتاتا چلوں. تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ جب آپ کو پتہ یہ کہ گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں تو آپ کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں یعنی اگر کوئی بھلائی آ جاتی ہے شکر کریں، الحمدللہ اس میں آپ کو اجر ہے، ثواب ہے. کوئی آپ کو نقصان پہنچتا ہے، پریشانی آتی ہے، اس پہ آپ صبر کرتے ہیں، الحمدللہ اس میں بھی آپ کو اجر ہے. لیکن یہ پریویلیج ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے. تو مسلمان ہونا اس کو اتنا ہلکا نہ سمجھے، آسان مت سمجھے. اٹس اے پریویلیج برادرز، اٹس اے پریویلیج. اچھا تو یہ جو ہے پھر وہ جب اٹیک کرتے ہیں اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو علی ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ بڑا جو ہے سویگ کے ساتھ وہاں سے چل کے جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ بس وہ ان کا منہ ہی لٹکا رہ جاتا ہے. وہ یہ کہ ہمارے ساتھ یہ کہ جو ہے مذاق ہوا ہے. اچھا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک دم نہیں نکل جاتے ہجرت کے لیے، 3 دن تک وہاں پر ہی رہتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ، واللہ آئی واز ویری سرپرائز ٹو ریڈ دس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے جو معاملات ہیں نا، امانتیں جو لوگوں نے میرے ساتھ رکھوائی ہوئی تھی لوگوں نے، یو ہیو ٹو ریٹرن اٹ ٹو دیم. اب جن لوگوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھی نا وہ نان مسلمس تھے، وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، ہجرت کی. مجھے بتائیں ہم نے کبھی ہجرت کی ہے؟ سب سے افضل ہجرت پتہ کیا ہوتی ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنا. ہم میں سے کون ہے جس نے گناہوں سے ہجرت کی ہے؟ ہم سے گناہوں سے ہجرت نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ، انہوں نے اپنا سب کچھ، دنیا مال چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی. تو 3 دن جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ جن کی امانتیں نا ان کو لٹا دینا اور پھر تم نے جو ہے ہمارے پاس آ جانا ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ اب سبحان اللہ دیکھیں، حالانکہ دشمن ہیں دوسرے، پھر بھی ان کو ان کی امانتیں لٹاتے ہیں. جب سارے معاملات کلیئر کر لیتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہیں. اور جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو ہی ڈزنٹ ہیو اینی کیمل، کوئی ہارس نہیں ہوتا. ہی ٹریولز بیئر فوٹڈ، پیدل چلتے ہوئے جو ہے وہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں اور اکیلے کرتے ہیں. سبحان اللہ، میں کہہ رہا تھا نا کہ دیز آر دا مین آف اسٹیل. ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. بردرز واللہ میں آپ کو بتاؤں انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم اتنے یعنی آسانی سے، آرام سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کیا، واٹ ڈو یو مین بائی مسلم. آج ہم لوگ پتہ کس معاملے میں پھنسے ہوتے ہیں کہ یار مجھے تو اپنی آنکھوں سے میرا آئی کی ناٹ کنٹرول مائی آئیز، میرے سے میری زبان کنٹرول نہیں ہو رہی. ہم اس کنڈیشن تک آ چکے ہیں. سبحان اللہ، امیجن کریں اگر ایک صحابی بھی آج ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں لمبے پا کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا تھا، اینڈ دس از واٹ یو آر. اس دن کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تم لوگ سلپ ہو جاتے ہو، شیطان کے کہنے پہ آ جاتے ہو. واٹ از رانگ ود یو گائز؟ کیا ہو کیا گیا تم لوگوں کو؟ تو وہ جو ہے ٹریول کرتے ہیں اور پھر جب وہاں پہ جاتے ہیں تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو بردرہڈ قائم کیا انصار اور مہاجرین میں، کہ ہر مہاجر کا ایک انصاری صحابی جو ہے ان کے سامنے بردرہڈ مواخا کہتے ہیں جو ہے، انہوں نے پھر بردرہڈ قائم کی. اور ایک نریشن تو آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنا لیا، کہ جو ہے ان میں آپس میں بردرہڈ قائم کر لی. اور ایک اور نریشن آتی ہے کہ سہیل بن حنیف، ان کو جو ہے ان کے ساتھ ان کا مواخا جو ہے ہوا تھا. اور پھر یہ اوس کے جو ہے انصاری ہیں. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ سہیل ابن حنیف جو ہیں یہ کافی عرصے تک جو ہے زندہ رہتے ہیں اور یہ بدر میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں ان کو گورنر بھی بنایا جاتا ہے کوفہ کا. اچھا تو اس کے بعد ایک نریشن میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جو ہے ایک جولی قسم کا ریلیشن ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوتا کیا ہے، جسٹ ٹو ٹیل یو کہ ان کے کیا حالات تھے.
علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ڈیلی ویج پہ کام کر رہا تھا ایک خاتون کے لیے مدینہ میں. تو پورے دن میں نے محنت کر کے ہارڈ ورک کر کے مجھے جو ویج ملی تھی نا وہ 12 کھجوریں تھی. بس مجھے 12 کھجوریں ملی. اور جب میں شام کو 12 کھجوریں لے کے آیا نا تو مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے تھے. انہوں نے بھی بہت دن ہو گئے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا. اور آپ کو بتاتا چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 2-2 3-3 مہینے چولہا نہیں چلا کرتا تھا. یعنی پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے وہ اتنے مہینے. پانی سے کھجوروں سے ستو سے جو ہے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا. دس از ہاؤ دیز پیپل لیوڈ. یہ ان کی ڈیلی لائف تھی, یہ ان کی خوراک تھی. اینڈ علی رضی اللہ عنہ ہی ریممبرڈ کہ نہیں میں خود نہیں کھا سکتا, میں اپنے نبی کے پاس جو ہے ان کے سامنے ساری جو ہے رکھ دوں گا, پھر جیسے وہ کہیں گے حکم I'll do that accordingly. تو کرتے یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں تو 12 کھجوریں ہوتی ہیں, 6 کھجوریں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیتے ہیں اور 6 نا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کھانے کے لیے نا. تو ایک بڑا جو ہے جولی سا واقعہ ہے. اچھا تو پھر علی رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو جب وہ دیکھتے ہیں تو اپنی بھی کھجوریں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کر دیتے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے وہ آ رہے ہیں, مہمان نوازی تو کرنی ہے. سبحان اللہ. تو جب آتے ہیں نا تو جب صحابہ کرام سارے آ جاتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہتے ہیں کہ دیکھیں ساری کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایسے کر کے نا مذاقی طور پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ریٹرن اب دیکھیں ان کا ہیومر کیسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی وہ ہے یہ جب کھجوریں کھاتا ہے نا یہ گٹلیاں بھی کھا لیتا ہے, دیکھو اس لیے کچھ نہیں پڑا ہوا. تو انہوں نے بالکل جو ہے ریئیکٹ کیا. تو سبحان اللہ, دس از دا کائنڈ آف ریلیشن دے ہیڈ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں ٹھیک ہے بڑا جو ہے ہم نے ہنس بھی لیا, لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ نہایت ہی فقر میں ہے, اس کو کھانے کی ٹینشن ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مالی حالات اچھے نہیں ہیں. عموماً ایسا بندہ ہمارے جو درمیان میں ہوگا نا اس کا موڈ بھی اچھا نہیں ہوگا. اس سے جب آپ بات کریں گے نا وہ لٹکائے ہوئے آپ سے بات کرے گا اور ہو سکتا ہے کوئی 2-4 سنا بھی دے آپ کو. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کیسے یہ ہنستے کھیلتے تھے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ آخرت کے مقابلے میں نا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہے. کچھ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانا, اور جو آخرت کی زندگی ہے نا اس نے ہمیشہ 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 رہنا ہے آخر کی زندگی نے. سو دس از یہ ان کا جو ہے معاملہ تھا. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو ہے حضرت علی شریک ہوتے ہیں, اور جب مارکہ ہونے لگتا ہے تو 3 بڑے سردار آتے ہیں یہ قریش کے. اور ہوتا یہ تھا کہ بڑی جنگ ہونے سے پہلے نا تو وہ 1 آف کیا کرتے تھے 1 to 1, کہ ایک یہاں سے بندہ آیا کرتا تھا بڑا جو واریر ہوا کرتا تھا اور وہاں سے نا للکارا کرتا تھا کہ اپنا بھی جو ہے جو سب سے جو the biggest warrior in you just bring it to me, مجھے جو ہے مجھے لے کے آؤ. اس میں ہوتا یہ تھا کہ فار ایگزامپل اگر کسی ٹیم دوسری ٹیم کو مار دیتی تھی نا تو اس سے مورال بڑا ڈاؤن ہو جاتا تھا دوسرے جو ہے ٹیم کا, اور ان کا مورال جو ہے ہائی ہو جاتا تھا. تو دس از واٹ ہیپن. تو انہوں نے نا للکارنا شروع کیا مسلمانوں کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ابھی دیکھ رہے ہیں تو 3 انصاری صحابی ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے نومینیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ سردار کہتے ہیں نہیں ہماری ٹکر کے لوگ لے کے آؤ, ہم ان کے ساتھ نہیں, یہ تو انصار ہیں, یہ ہمیں قریشیوں کے ساتھ ہماری لڑائی کرواؤ. تو پھر 3 جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آواز لگاتے ہیں, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن الجراح, ان کو جو ہے بلاتے ہیں. اور یہ 3 جو ہیں قریشی صحابی یہ آتے ہیں سامنے, اور علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جو اپوننٹ ہوتا ہے وہ ولید بن عتبہ ہے. اور پہلے وار میں ہی علی جو ہے ان کو رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ان کا اپوننٹ ہوتا ہے ابو عبیدہ کا, وہ ان کو تھوڑا سا زخمی کر دیتا ہے, لیکن پھر علی اور رضی اللہ عنہ اور حمزہ آ کے نا اس کو بھی مار دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اب غزوہ بدر میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد غزوہ احد میں بھی ایک انسیڈنٹ آتا ہے بڑا جو ہے انسیڈنٹ یہ ہے کہ بہت بڑا واریر ہوتا ہے مشرکین کی طرف سے,
اور نا للکار رہا ہوتا ہے کہ کون آ کے میرے ساتھ جو ہے لڑائی کرے گا. لڑائی جاری ہے تو جو حضرت علی ہیں وہ نومینیٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں, لڑائی چل رہی ہوتی ہے اور وہ وار کرتے ہیں اس کے اوپر. تو ہوتا یہ کہ جب وہ گر جاتا ہے نا تو ان کو, وہ ایسے بھی لیٹا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ کے نا ایسے ہی آ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وائی ڈیڈنٹ یو کل ہم, تم نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں بیچارے کو جب میں مار رہا تھا نا تو ہز لوور گارمنٹ اوپن, تو اس کی جو شرم گیا نا وہ اوپن ہو گئی. میں نے بولا اس بیچارے کو مارنے کا کیا فائدہ, چھوڑو اس کو. I mean, these were real men, میں آپ کو بتاؤں. حالانکہ آپ کو پتا جب آپ UFC کھیلتے ہیں نا, باکسنگ کہتے ہیں, ان کو ذرا سا بھی ان کو لوپ ہول مل گیا نا اپوننٹ کا, وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کو جب تک کہ وہ پورے اس کو جو ہے نا the game ends, تب تک اس کو چھوڑتے نہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں سبحان اللہ, these were the real warriors. بولتے ہیں اس کو میں مار کے کیا کروں, یعنی آلریڈی اس کی بے عزتی ہو چکی ہے بس. اور پھر غزوہ خندق کا موقع آتا ہے اور خندق جو ہے بہت بڑی کھودی جاتی ہے, مسلمان جو ہے یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ عمر نامی ایک حجاز کا بہت بڑا واریر ہے, وہ جو ہے اپنے گھوڑے کو لے کے چند اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ آ جاتا ہے مسلمانوں کی سائڈ میں اور للکار رہا ہوتا ہے کہ یعنی میرے ساتھ کون آ کے جو ہے لڑے گا. تو علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ لڑوں گا. وہ جو ہے ہی از اے بگ واریر, کہتے ہیں بھتیجے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. تو علی کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں. اس کو بہت غصہ آ جاتا ہے, غصہ آتا ہے, وہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور گھوڑے کی نا ٹانگیں کاٹ دیتا ہے کہ اب یہ نا ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. اور پھر ان کی بڑی جو ہے لڑائی چل رہی ہوتی ہے. علی جو ہے اس کو بھی جو ہے مار دیتے ہیں. تو جب اس کو مار دیتے ہیں تو باقی جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ ویسے جو ہے چھلانگ لگا کے ہوتے ہیں, واپس چھلانگ مار کے واپس چلے جاتے ہیں کہ بس یہ حالات جو ہے خراب ہی لگ رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے نہیں جو ہے جیت سکیں گے. تو یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ, حیدر اسد اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ بھی جو ہے لقب دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں. اور اب ان کے تھوڑے سے ورچوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور باقی ان کی جو میریٹل لائف ہے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے. اچھا, اس میں نا یہ معاملہ سینسٹیو تھوڑا سا اس لیے کیونکہ ہمارے درمیان نا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت غلو کر جاتے ہیں, دے گو ٹو دی ایکسٹریم. اور کوشش میں نے یہ کی ہے کہ کچھ اوتھینٹک نریشنز آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا دیکھیں نریشنز وہی ہوتی ہیں جو بھی بات ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے نا وہی حق ہے. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے میں وہی رکھوں گا. اوتھینٹک نریشن ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ, کہ میں جس کا مولا بنا نا علی اس کا مولا ہے. اینڈ دس از ٹرو نریشن, اوتھینٹک نریشن ہے. اچھا, مولا کا مطلب جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ اٹ ہیز ویریس میننگز. اللہ تعالیٰ اپنے لیے ولی کا جو ہے نام استعمال کرتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ولی ہیں مومنین کے, ان کو ظلمات سے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جب ولی استعمال ہوتا ہے نا اٹ ہیز ڈفرنٹ میننگ. ولی کے جنرل میننگ ہے دوست, کارساز, مددگار, پروٹیکٹر. ٹھیک ہے, اب جیسے مثال کے طور پہ پروٹیکٹر انسان بھی ہو سکتا ہے, دوست بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ولی ہوں گے, اللہ تعالیٰ جیسے پروٹیکٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میری بات سمجھیں, ہی از دی ایبسولوٹ پروٹیکٹر. اسی طرح مولا کا جو لفظ ہے نا, مولا کا مطلب بھی ہے دوست, کارساز, پشت پناہ جو ہے دوست. اس جو ہے انہی جو ہے اسی جو ہے انہی میننگز کے ساتھ آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا بنا, جس کا میں جو ہے پروٹیکٹر بنا, یا جس کا میں جو ہے دوست بنا, تو علی اس کا دوست ہے. اس کے ساتھ ساتھ تبوک کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر جب سارے مسلمان 30,000 کا لشکر نکلا تھا, رومن امپائر سے جو ہے انہوں نے ٹکر لی تھی, وہاں پہ جب جو ہے لڑنے کے لیے گئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا کہ آپ جو ہے یہاں پہ لوکل جو ہے مدینہ میں رہتے ہوئے یہاں پہ خیال رکھیں منافقین کا وغیرہ, خواتین کا, بچوں کا, بزرگوں کا. تو ہوا یہ کہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم جو منافقین تھے نا وہ بڑی باتیں بنانے لگ گئے, اچھا کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے جو تمہیں یہاں پہ چھوڑا گیا ہے, اور بڑی نا یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے.
تو علی رضی اللہ عنہ حیدر ہیں، اسد اللہ ہیں، ان کو بڑا ان کو یعنی فرسٹریٹڈ جو ہے ہونے لگ گئے. اور جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تو علی رضی اللہ عنہ ہی شوڈ ہز فرسٹریشن کہ آپ کے پیچھے دیکھیں یہ مجھے کیا کیا باتیں بناتے رہ گئے تھے. تو ان کو تسلی دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کی. کہتے ہیں اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی کیا تم راضی نہیں ہوتے اس بات سے کہ تم میرے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے تم میرے لیے ویسے ہو. کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ گئے تھے نا، وہاں پہ جب جو ہے کچھ عرصہ لگا کے آئے تھے تو ہی لیفٹ ہارون علیہ السلام جو ہے اپنے قوم کے پاس جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے بتایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن انہوں نے اب بعد میں آگے اشارہ بھی کر دیا، کہتے ہیں ایکسیپٹ دیٹ دیر از نو نبی آفٹر می، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد ابو سعید ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما کننا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ، کہ ہم منافقین کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچان سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الا ببغضہم لعلی، سوائے اس چیز کے کہ کوئی منافق اگر تو بغض رکھتا تھا نا علی رضی اللہ عنہ کے لیے تو اس سے ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے. تو یہ جو ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ منافقین کا پتہ چل جاتا تھا کہ جو بندہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے بکواس کیا کرتا تھا تو وی یوز ٹو نو کہ یہ منافق ہے. اور ایک اور سٹیٹمنٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتے ہیں کہ نو ون ایکسیپٹ مومن ول لو علی اینڈ نو ون ایکسیپٹ منافق ول ہیٹ علی. اور اس سٹیٹمنٹ کو نا امام مسلم نے ریلیٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ آیت المؤمن حب الانصار اور آیت المنافق و بغض الانصار، کہ مومن کی جو نشانی ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ انصار سے جو محبت کرنے والا ہے نا تو وہ مومن ہے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر کے موقع پہ، غزوہ خیبر جب ہوئی تھی تو مسلمان کچھ دنوں تک جو ہے نا اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، اس کو قلعے کو جو ہے نا عبور نہیں کر پا رہے تھے. تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو بینر ہے نا میں ایک ایسے شخص کو دینے جا رہا ہوں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں. تو تمام صحابہ جو ہے نا بڑے سرپرائزڈ ہوئے اور ساروں کے دل میں یہ خواہش آئی کہ وہ کون ہو، یعنی شاید وہ میں ہو جاؤں، یہ خواہش کرتے رہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی خلیفہ بننے کی خواہش نہیں کی، یعنی خلیفہ ان سینس اس ریگارڈ میں کہ مجھے جو ہے بینر ملے، میں نے کبھی بھی خواہش نہیں کی سوائے اس وقت کے. تو عمر رضی اللہ عنہ ایکسپیکٹ کرے تھے کہ میرا شاید نام لے لیا جائے، یعنی جو ہے شاید میرا نام لے لیا جائے. لیکن لو اینڈ بیہولڈ دا ڈے کمز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بینر جو ہے پکڑاتے ہیں. اور ہوتا یہ کہ حضرت علی جب جو ہے وہ جو ہے لیڈ کرتے ہیں تو خیبر فتح ہو جاتا ہے. اور سبحان اللہ یہاں سے نا بڑی زبردست ایک اور چیز پتہ چلتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ نریشنز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ عموماً دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام نا بڑا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کیا کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی روایات آتی ہیں. یعنی آپ امیجن کریں یہ وہ شخص ہیں کہ it took 6 years for him to accept اسلام، یعنی اسلام شروع میں نہیں لے آئے تھے، 6 سال لگے تھے ان کو اسلام لے کے آنے میں. لیکن when he accepted اسلام، اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے لیڈر بنا دیا جائے. اب دیکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈورسمنٹ ہے نا کہ اب میں جس کو دوں گا نا علم، جس کو میں بینر دوں گا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، واٹ اے پریویلیج. اور ایک اور بھی واقعہ آتا ہے، بہت زبردست واقعہ، میں جو ہے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، بلکہ تھوڑا بہت جو ہے بریفلی اس کو دیکھتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر ہی نا عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا
جنرل منادی نہیں کرتے تھے کہ جب صدقہ کرو خیرات کرو. ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم آپ نے جو ہے سب کو جو ہے دعوت دے دی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا اے لوگو تم لے آؤ صدقہ خیرات کے لیے لے آؤ, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم مسلمز نیڈ فائنانس, کیونکہ جو ہے بڑی جو ہے طاقت کے ساتھ جو ہے سپر پاور کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو تیاری کرنی ہے. تو ہوا یہ اس ٹائم نا عمر رضی اللہ عنہ کے حالات بڑے اچھے تھے فائنینشیل. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بار جو ہے نا, اچھا ان کی جو آپ یہ کہہ لیں گے کمپٹیشن ہوا کرتا تھا نا ان کا ابو بکر کے ساتھ ہوا کرتا تھا, سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اس بار میں ابو بکر کو آگے نکلنے نہیں دوں گا, کیونکہ میرے حالات بھی ٹھیک ہیں, میرے پاس اچھا خاصا مال بھی ہے. تو کرتے کیا ہیں کہ جاتے ہیں اپنے فائنینسز چیک کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال جو ہے گھر والوں کو دے دیتے ہیں, اور آدھا مال 50% آف ہز ویلتھ کہتے ہیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیتا ہوں. آتے ہیں کہ جو ہے نا جو بھی ان کے 50% ویلتھ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور سو ٹو سے ہی ہیز اے اسمائلنگ فیس, اور خوشی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ یس دس ٹائم آئی میڈ اٹ, آج جو ہے نا اب میں جو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, سبحان اللہ. اور ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو, کہتے ہیں جی یا رسول اللہ آدھا میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. تو بولتے ہیں گڈ, ناٹ بیڈ. تو پھر جو ہے تھوڑی دیر بعد ابو بکر آتے ہیں, ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا ہے, مال تھوڑا ہوتا ہے, کوانٹٹی کم ہوتی ہے ان کی کوانٹٹی کے نسبت. آتے ہیں سارا لا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور جب پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی گھر میں اللہ کا اور رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں, نتھنگ ایلس, یعنی گھر میں کچھ نہیں باقی بچتا. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد اب میں ابو بکر سے کبھی کمپٹیشن نہیں لگایا کروں گا. آئی کین ناٹ ون فرام ہم واٹ سو ایور. اب دیکھیں یہاں پر بھی عمر رضی اللہ عنہ کا یہی جو ہے طریقہ تھا, یہی سٹینس تھا. اب سبحان اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ, اگر تم نے کمپٹیشن کرنا ہی ہے نا, کمپیٹ کرنا ہی ہے تو اس ایرینا میں کرو, اس ایریے میں کرو. ہم کسی اور طریقے جو ہے وہ جو ہے وہ جا کے ہم لوگ یعنی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ ان کا جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے طریقہ تھا. تو اس کے بعد جو ہے ایک اور سلیمان فارسی کی جو ہے وہ ایک نریشن بھی آتی, مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور پوچھتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ ہاؤ ایکسٹریم یور لو فار علی رضی اللہ عنہ از, کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے. تو پھر وہ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو سے کہ ہو ایور لوز می لوز ہم اینڈ ہو ایور ہیٹس می ہیٹس ہم, کہ انہوں نے اپنی محبت کو نا ریلیٹ کیا ہے حضرت علی کی محبت کے ساتھ. تو اس کے ساتھ ساتھ کہنا جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑی ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں نا, حضرت علی کی جب بات کی جائے, ان کی عظمت کے اوپر بات کی جائے, تو دی پیپل ہو آر آن دی ادر سائڈ وہ ان لوگوں سے بغض رکھتے ہوئے نا علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑا بہت نا برا بلا کہنا, اور کبھی کبھار نہیں تم یہ غلط کہہ رہے ہو, اوتھینٹک نریشن ہوگی بھی اس کو بھی غلط جو ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یعنی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا, ایک آپ کو جو ہے امام کی بات بتاتا ہوں, none other than امام شافعی رحمہ اللہ, وہ علی رضی اللہ عنہ کو اتنا پریز کیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کو برا بلا کہنے لگے اور کہتے ہیں کہ تم یو آر ون آف دیم, تم اس فرقے کے ساتھ ہو, تم وہی ہو. تو امام شافعی بڑی زبردست جو ہے وہ شعر پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, غور سے سنیے گا, کہتے ہیں لَإِن كَانَ ذَنْبِ حُبُّ آلِ محمد, اگر میرا گناہ ہے آل محمد سے محبت کرنا, اگر میرا یہ گناہ ہے کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں, فَذَلِكَ ذَنْبًا لَسْتُ عَنْهُ أَتُوب, تو میں اپنے اس گناہ پہ کبھی توبہ نہیں کروں گا. تو سبحان اللہ, ہی یوزڈ ٹو لو اہل بیت,
اور ہم بھی اہل بیت اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی ڈھیروں جو ہے رحمتیں برسائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔